ایک لڑکا پہلی بار اپنے باپ کے ساتھ شکار پر نکلا تھا، مگر جب قدرت نے وار کیا، جب باپ نے اسے مر گیا سمجھ لیا، تب اس نے ہار مانے سے انکار کر دیا۔ اسے ملا ایک دشمن جو وقت کے ساتھ اس کا سب سے وفادار ساتھی بن گیا۔ کیا کیڑا اپنے دوست کو بچا پائے گا اور کیا وہ دوبارہ اپنے خاندان سے مل سکے گا؟ فل کہانی دیکھنے کے لیے ویڈیو مکمل تک دیکھیے۔ کہانی کی شروعات ٹاؤ نام کے ایک آدمی سے ہوتی ہے جو اپنی بستی کے کچھ ساتھیوں کے ساتھ شکار کے لیے نکلا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر جانچنے کے بعد وہ اپنے سبھی ساتھیوں کو شکار کے لیے تیار رہنے کا حکم دیتا ہے۔ اس مرتبہ ان کا شکار تھا جنگلی بینسوں کا ایک جھنڈ جو ان سے کچھ فاصلے پر موجود تھا۔ اس کے بعد ٹاؤ اور اس کے لوگ آہستہ آہستہ ان بینسوں کی طرف بڑھنے لگتے ہیں اور جیسے ہی ٹاؤ اشارہ کرتا ہے سب ایک ساتھ ان پر حملہ آور ہو جاتے ہیں، لیکن وہ جنگلی بینسیں بھی فوراً پلٹ کر جوابی حملہ کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی بینسوں نے آدمیوں کی طرف دوڑ لگائی، سب نے ایک ساتھ اپنے نیزے ان کی طرف پھینک دے۔ نیزوں کی بارش سے گھبرا کر بینسیں الٹ سمت بھاگنے لگے۔ جہاں ایک گہری کائی موجود تھی، ان کی آنکھوں کے سامنے ایک ایک کر کے تمام بینسیں کائی میں چھلانگ لگانے لگے۔ اب تک سب کچھ ٹاؤ کے منصوبے کے مطابق ہو رہا تھا، لیکن اچانک ایک بینسا کائی میں جانے کے بجائے ایک نوجوان لڑکا کیڑا کی طرف دوڑ پڑا۔ اصل میں کیڑا کا یہ پہلا شکار تھا اور اسے ابھی شکار کا زیادہ تجربہ نہ تھا۔ ڈر کے مارے اس نے ہاتھ سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن بینسا اسے پیچھے سے زوردار ٹکر مارتا ہے جس کے باعث کیڑا زمین پر گر جاتا ہے۔ بینسا یہی رکنے والا نہ تھا، وہ دور پلٹ کر کیڑا کی طرف دوڑنے لگا اور اس مرتبہ اسے سینگون پر اٹھا کر سیدھا کائی کی طرف لے گیا۔ ٹاؤ نے پیچھے سے اس پر حملہ تو کیا، نزاع بھی بینسے کی پیٹ میں پیوست ہو گیا، مگر اس کے باوجود وہ بینسا کیڑا سمت کائی میں کود پڑا۔ ٹاؤ اور اس کے ساتھی فوراً کائی کی طرف دوڑتے ہیں۔ وہاں پہنچ کر وہ دیکھتے ہیں کہ کیڑا ایک پتھر کے کنارے سے لٹکا ہوا ہے، لیکن زیادہ دیر تک وہ پتھر کو نہ پکڑ پایا اور نیچے جا گرا۔ خوش قسمتی سے وہ سیدھا کائی میں نہ گرا بلکہ ایک بڑی سی چٹان پر جا گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ کیڑا دراصل ٹاؤ کا بیٹا تھا اور یہی وجہ تھی کہ ٹاؤ ہر صورت اسے بچانا چاہتا تھا، مگر اس کے ساتھیوں نے اسے نیچے جانے سے روک دیا۔ رات بھی گزر گئی، لیکن ٹاؤ کو اب بھی امید تھی کہ اس کا بیٹا شاید زندہ ہو۔ وہ چٹان کے کنارے بیٹھ کر کیڑا کو آوازیں دیتا رہا، مگر وہ زیادہ دن وہاں نہیں رک سکتا تھا کیونکہ سردی سے پہلے سب کو کھانا لے کر بستی پہنچنا ضروری تھا۔ اگلی صبح باری دل سے ٹاؤ نے کیڑا کے لیے آخری پوجا کی اور واپس لوٹنے کا فیصلہ کیا۔ نیچے گرا کیڑا ابھی تک بے ہوش پڑا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک چیل کی نگاہ اس پر پڑی۔ اسے سامنے پڑا زخمی انسان کھانے کے لیے بہتر شکار لگا۔ جیسے ہی وہ اس پر جپٹنے لگی، کیڑا کو ہوش آ گیا۔ اس نے فوراً جھیل کو دبوچ کر خود سے دور پھینک دیا۔ خود کو تنہا ایک چٹان پر دیکھ کر کیڑا گھبرا گیا۔ اس نے زور زور سے ٹاؤ کو پکارا، مگر جلد ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ وہاں اس کے سننے والا کوئی نہیں تھا۔ اس نے طے کر لیا کہ وہ آسانی سے ہار نہیں مانے گا۔ اس نے نیچے اترنے کا فیصلہ کیا، لیکن کوشش کرتے ہوئے اس کا پیر پھسل گیا۔ خوش قسمتی سے اس نے دوبارہ چٹان کو تام لیا، لیکن نیچے کوئی سہارا نہ ہونے کی وجہ سے زیادہ دیر لٹکا نہیں رہ سکتا تھا۔ اس نے پورے زور سے چٹان کو تامے رکھا۔ کچھ وقت بعد اچانک تیز بارش شروع ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے نیچے بہتا پانی ایک ندی کی شکل اختیار کر گیا۔ کیڑا نے سوچا یہ اس کے بچنے کا آخری موقع ہے اور وہ بنا کچھ سوچنے ندی میں چھلانگ لگا دیتے ہیں۔ جب اگلی صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ ایک ویران جگہ پر موجود تھا۔ اس کا دھیان اپنے پیر کی طرف گیا جو بری طرح سوج چکا تھا۔ جوتا اتارنے پر اسے محسوس ہوا کہ پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ اس نے پتھروں کی مدد سے پیر کو سہارا دیا اور اپنی ہڈی کو ٹھیک کر کے لکڑی کے ذریعے پاؤں کو باندھ لیا تاکہ چل سکے۔ کیڑا واپس اپنے ساتھیوں کے پاس جانا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے پہاڑی کی چوٹی پر جانے کا ارادہ کیا۔ وہاں پہنچ کر اسے وہ پتھر دکھائی دے جو ٹاؤ نے پوجا کے وقت رکھے تھے۔ انہیں دیکھ کر کیڑا اندر سے ٹوٹ گیا، لیکن تبھی اسے کچھ آوازیں سنائی دے۔ دھیان سے دکھنے پر اسے بیڑیوں کا ایک جھنڈ دکھائی دیا۔ اسے دیکھتے ہی وہ دوڑنے لگا، مگر وہ بیڑیوں سے تیز بھاگ نہیں سکا۔ وہ اس کے پیچھے لگ گئے اور ایک بیڑیے نے اس کا پیر دبوچ لیا۔ بچاؤ کے لیے کیڑا فوراً ایک سوکھے درخت پر چڑھ گیا اور چاقو نکال کر اس بیڑیے پر وار کر دیا۔ بیڑیا نیچے گر گیا، لیکن باقی بیڑیے نیچے درخت کے پاس ہی کڑے رہے۔ کیڑا کو پوری رات وہی درخت پر گزارنی پڑی۔ صبح آنکھ کھلی تو دیکھا کہ بیڑیے زخمی ساتھی کو چھوڑ کر جا چکے تھے۔ کیڑا نے ایک لکڑی کے ساتھ چاقو باندھ کر ہتھیار تیار کیا، مگر جب وہ زخمی بیڑیے کے قریب گیا تو اس کی حالت دیکھ کر اس کا دل نرم پڑ گیا۔ اس نے بیڑیے کا منہ رسی سے باندھ لیا تاکہ خطرہ نہ ہو
اور اسے اپنے کندھے پر اٹھا کر ایک غار کی طرف چل دیا جہاں دونوں نے رات گزاری۔ اگلی صبح کیڑا کچھ جڑی بوٹیاں اکٹھی کر کے زخم پر لگا رہا تھا، تبھی بھیڑیے نے اپنی بندھی ہوئی رسی کھول دی۔ یہ دیکھ کر بھی گیڑا پر سکون رہا اور کچھ دیر بعد اس نے اسے پانی دینے کی کوشش کی۔ بھیڑیا غرایا مگر کیڑا نے خود کو شانت رکھا۔ یہ دیکھ کر بھیڑیا بھی پرسکون ہو گیا اور اس نے پانی پی لیا۔ کیڑا خوش ہو گیا اور اس نے اس کے زخم سے کیڑے نکال کر اسے کھانے کے لیے دے دیا۔ اسے معلوم تھا کہ زندہ رہنے کے لیے شکار ضروری ہے، اسی لیے اگلے دن وہ دونوں نے ایک خرگوش کا شکار کرنے نکلے، اور جب وہ اسے پکانے کے لیے آگ جلانے کی کوشش کر رہا تھا تب ہی وہ بھیڑیا آگے بڑھا اور خرگوش چننے کی کوشش کی، مگر کیڑا جانتا تھا کہ اگر اسے قابو پانا ہے تو خود کو زیادہ طاقتور ظاہر کرنا ہوگا، اسی لیے اس نے فوراً اسے ڈرا کر پیچھے ہٹا دیا اور اپنی طاقت دکھانے کے لیے زمین پر پڑی خرگوش کو دانتوں سے چبانا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر بھیڑیا خاموشی سے بیٹھ گیا۔ اس رات کیڑا نے کئی دنوں بعد پیٹ بھر کھانا کھایا، جبکہ بھیڑیا اسے چپ چاپ دیکھتا رہا۔ کچھ دیر بعد کیڑا نے اسے بھی کھانے کے لیے کچھ دے دیا، لیکن ساتھ ہی صاف صاف کہہ دیا کہ کھانے کے لیے اسے کیڑا کی اجازت لینے ہوگی۔ اگلے کچھ دن آرام کرنے کے بعد کیڑا نے برف باری سے پہلے واپس اپنے گھر لوٹنے کا فیصلہ کیا، مگر وہ اس بھیڑیے کو ساتھ نہیں لے جا سکتا تھا۔ اس نے بھیڑیے کو کہا کہ وہ اپنے خاندان کو ڈھونڈے، مگر وہ اپنی جگہ سے ہلنے کو تیار نہیں تھا۔ آخرکار کیڑا نے اسے وہی چھوڑ کر اکیلے روانہ ہونے کا ارادہ لیا۔ جیسے ہی وہ کیڑا باہر نکلا، بھیڑیا آہستہ آہستہ اس کے پیچھے چلنے لگا۔ کچھ دور جا کر کیڑا نے اسے رکنے کے لیے لکڑی اس پر پھینکی، لیکن بھاگنے کی بجائے بھیڑیا وہ لکڑی اٹھا کر آگے کی طرف دوڑنے لگا۔ کیڑا یہ سب سمجھ ہی رہا تھا کہ اس کی نظر کچھ جنگلی سورون پر پڑی۔ انہیں دیکھتے ہی بھیڑیا پوری رفتار سے ان کی طرف چھلانگ لگایا اور دوسری جانب کیڑا اپنے بالے کے ساتھ تیار کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی ایک سور بھیڑیے سے بچ کر کیڑا کی طرف آیا تو کیڑا اسے مارنے کے بجائے خاموشی سے دیکھتا رہا، جس کی وجہ سے وہ سور بچ کر نکل گیا۔ یہ دیکھ کر بھیڑیا بہت مایوس ہوا کیونکہ کیڑا کی غلطی سے ان کا کھانا ضائع ہو گیا تھا، لیکن تھوڑی دیر بعد انہوں میں صلح ہو گئی اور کیڑا نے اس بھیڑیے کا نام ایلپا رکھ دیا۔ اگلے دنوں میں ایلپا کی مدد سے کیڑا نے شکار کرنا سیکھ لیا۔ اب دونوں ایک دوسرے کو خوب سمجھنے لگے تھے، یہاں تک کہ رات کو سردی سے بچنے کے لیے ایلپا کیڑا کے ساتھ چپک کر سونا اور کیڑا کو بھی اس میں لطف آنے لگا۔ چند دنوں بعد سردیاں پوری شدت سے آ گئی اور ہر طرف برف کی سفید چادر پھیل گئی، مگر ایلپا اور کیڑا شکار کرتے کرتے آگے بڑھتے رہے۔ ایک دن کیڑا برف کے نیچے چھپے پانی میں گر گیا اور اسے باہر نکلنے کا راستہ نہ ملا۔ ایلپا نے بھی برف توڑنے کی کوشش کی، لیکن اس کا وزن ناکافی تھا۔ تھوڑی محنت کے بعد کیڑا نے اپنے چاقو کی مدد سے راستہ بنایا اور ایلپا کی مدد سے باہر نکل آیا۔ اگلے روز کیڑا کی نظر ایک آدمی پر پڑی جو ٹینٹ کے باہر بیٹھا تھا۔ وہ خوشی سے اس کی طرف بھاگا، مگر قریب پہنچ کر معلوم ہوا کہ وہ آدمی برف میں جم کر مر چکا ہے۔ وہ ٹینٹ میں گیا تاکہ کچھ کھانے کو ملے، مگر خالی ہاتھ لوٹا۔ مایوسی کے باوجود کیڑا اپنے خاندان تک پہنچنے کے لیے دوبارہ سفر پر نکل پڑا۔ کچھ دیر بعد انہوں نے دیکھا کہ ایک برفانی طوفان سامنے سے آ رہا ہے اور پیچھے کچھ شکاری کتے بھی ان کے پیچھے تھے۔ کیڑا نے عقل سے کام لیتے ہوئے ایلپا کے ساتھ ایک غار کی طرف دوڑ لگا دی۔ دونوں بروقت غار میں داخل ہو گئے۔ غار کے اندر دونوں کتوں کا سامنا کرنے کو تیار کھڑے رہے، لیکن کچھ دیر بعد اندازہ ہوا کہ شاید وہ کتے طوفان میں پھنس چکے ہیں۔ کیڑا کو لگا خطرہ ٹل چکا ہے، لیکن ایلپا دیوار کی طرف منہ کے حملہ کے لیے تیار کھڑا تھا۔ اچانک ایک کالا تیندوا سامنے آ گیا جس نے آتے ہی کیڑا پر حملہ کیا۔ ایلپا فوراً کیڑا کو بچانے کے لیے لپکا اور تیندوے سے لڑنے لگا۔ کیڑا پہلے تو ڈر گیا، لیکن فوراً سمجھ گیا کہ اگر اس نے کچھ نہ کیا تو ایلپا بچ نہیں پائے گا۔ اس نے ہمت جمع کی اور ایک تیر چلا دیا جو سیدھا تیندوے کو لگا اور وہ زمین پر گر گیا۔ تیندوے کے نیچے گرتے ہی کیڑا نے ایلپا کو پکارا جو زخمی ہو کر نیچے پڑا تھا۔ کافی آوازیں دینے کے بعد ایلپا نے خود کو سنبھالا اور کیڑا کی طرف بڑھا، مگر زخموں کی شدت سے دوبارہ گر گیا۔ کیڑا جانتا تھا کہ ایلپا نے کئی بار اس کی جان بچائی ہے، اسی لیے وہ اسے ہر حال میں گھر لے جانا چاہتا تھا۔ اگلی صبح وہ دونوں واپس چل پڑے۔ کچھ دیر بعد انہیں ایک پتھر دکھائی دیا جس پر کیڑا کی بستی کا نشان تھا، مطلب وہ منزل کے قریب تھے، لیکن اب ایلپا کے قدم زخموں کی وجہ سے کمزور ہوتے جا رہے تھے اور کچھ ہی دیر بعد وہ گر گیا۔ کیڑا چاہتا تھا کہ ایلپا اس کے ساتھ چلے، مگر اس کے چہرے سے اندازہ ہو گیا کہ اب وہ خود سے نہیں چل سکتا۔ لیکن کیڑا ہار ماننے والا نہیں تھا۔ اس نے ایلپا کو اپنے بانون میں اٹھایا اور چلتا رہا۔ وہ رات بھر پیدل چلتے رہے اور اگلے دن کہیں پہاڑ پار کرتے کرتے بالآخر انہیں کیڑا کی بستی نظر آئی۔ وہ ایلپا کو لے کر سیدھا بستی تک پہنچا اور وہاں پہنچنے ہی زمین پر گر گیا۔
ٹھاو اپنے بیٹے کو زندہ دیکھ کر حیران رہ گیا اور فوراً اسے گلے سے لگا لیا۔ تبھی کیڈا کی ماں بھی آ گئی جو بیٹے کے واپسی کی امید چھوڑ چکی تھی۔ کیڈا اپنے ماں باپ کو دیکھ کر بہت خوش تھا، لیکن ساتھ ہی اس نے اپنے والد سے الپا کی جان بچانے کی درخواست کی۔ جب اسے معلوم ہوا کہ الپا حاملہ ہے اور پھر بھی پورے سفر میں اس کا ساتھ دیتی رہی تو کیڈا کے دل میں اس کے لیے اور بھی زیادہ محبت بڑھ گئی۔ اور اسی کے ساتھ یہ شاندار مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے گڈ بائے۔